يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام سامعین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طویل ارشاد کا سلسلہ چل رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے قبل شعبان کی آخر تاریخ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ انہی ارشادات میں سے ایک ارشاد آپ کا یہ ہے کہ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ آگے فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آج اس حدیث پاک کا جو حصہ پڑھا گیا ہے اس کے ترجمے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا، 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں جہاں اللہ نے ہم کو اپنی نعمت سے نوازا، ایسے ہی بہت سے اللہ کے بندے ایسے نہیں ہیں جو ہماری طرح اللہ کی ان نعمت کو پانے والے ہوں۔ جو نعمت اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو دی ہے وہ نعمت ان کو میسر نہیں ہے، وہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ کسی بھی اعتبار سے اگر وہ ضرورت مند ہوں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم ان کی مدد کریں، ان کو فائدہ پہنچائیں۔ اگر وہ فقر و فاقے کے اندر مبتلا ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، رمضان کے روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن رمضان کے روزے رکھنے کا سامان ان کے پاس موجود نہیں ہے، اس کا ہم سے جتنا ہو سکتا ہے انتظام کریں۔ اور اگر کسی تکلیف اور پریشانی کے اندر مبتلا ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کریں، خیر خواہی کریں، یعنی جس اعتبار سے بھی کسی مومن کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں پہنچانے کی فکر کریں۔ اگر اللہ نے ہمارے کو اتنی استطاعت دی ہے تو ہم خود پہنچائیں، اگر اتنی استطاعت ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہم دوسروں کی طرف رہنمائی کریں، یہ بھی گویا کہ نیکی ہے، یہ بھی ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا، نیکی کو کرنے کے لیے کسی کو ترغیب دینے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے وہ نیکی انجام دی ہو۔ تو لہذا اللہ نے ہم کو جب اس قابل بنایا ہے ہم کسی کے کچھ کام آ سکتے ہیں، کسی کی کچھ مدد کر سکتے ہیں، تو اس مہینے میں ہم کو مدد کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ضرورت مند کی، محتاج کی، مسکین کی مدد کرنا بہت بڑے فضائل پر مشتمل ہے۔ اس کی بہت سی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے ارشادات کے اندر ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے کنبے کے ساتھ جو بہتری اور خیر خواہی کا بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اس کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں، وہ اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ ایک جگہ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بیوہ اور مسکین کی حاجت پوری کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، جس اعتبار سے بھی ان کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو لہذا ہم کو ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ یقیناً اللہ نے ہم کو اس قابل بنایا ہے ہم کسی کی مدد کر سکیں، اس پر اللہ کا شکر بجا لائیں، اس لیے کہ ہم اس لائق نہیں تھے، لیکن اللہ نے ہم کو پھر بھی اس قابل بنایا۔ تو اللہ کی اس نعمت کا صحیح شکریہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی اس نعمت کا صحیح استعمال کریں، اس لیے کہ یہ نعمت ہم کو جو میسر ہے مالی اعتبار سے ہو تو یہ پھر ہماری اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں، ہماری قابلیتوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے آج ہم کو دیا ہے، اور کسی کو اللہ نے یہ نعمت نہیں دی ہے تو دینے والا اللہ کی اس نعمت کا حقیقی معنوں میں شکریہ اس طرح سے ادا کرے، کسی ضرورت مند کی، کسی مستحق کی مدد کرے۔ ایک تو زبان سے شکریہ ادا کرنا ہے، دوسرے عملی طور پر اللہ کی اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ اب اس سال تو اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھ گئی، اور زیادہ اس کا جو ہے اہتمام بڑھ گیا ہے، اہتمام کرنا۔ اس اعتبار سے ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، دوسرے لوگ جو ہے وبائی مرض کی وجہ سے طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہیں۔ اللہ نے ہم کو کسی بھی طرح کی مدد کرنے کے قابل بنایا تو ہم اس کو بڑھ چڑھ کر جو ہے کرنا چاہیے، اس کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اہتمام کرنے میں جیسا کہ علماء نے ہمارے بڑوں نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو ہے کسی کی مدد کرنے میں بلا کسی تفریق مذہب انسانیت کی بنیاد پر کریں، اس لیے کہ یقیناً جو ہے انسانیت کی بنیاد پر کرنا بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو لہذا جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم اللہ کے بندوں کی نصرت کریں، مدد کریں، اور یقیناً اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں ہم جو ہے اس بات کا خوف نہ کریں، اس بات کا اندیشہ نہ کریں کہ ہم جو ہے کہیں محتاج نہ بن جائیں، ہم جو ہے کہیں پریشان نہ ہو جائیں، ہمارا مال نہ گھٹ جائے، اس لیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کے لیے ہم دے رہے ہیں تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے مرضی کے مواقع میں تم اگر خرچ کرو تو دل کھول کر خرچ کرو، بے دریغ بے حساب خرچ کرو، گن گن کر خرچ مت کرو، اس لیے کہ اگر تم اللہ کے مرضی کے مواقع میں گن گن کر خرچ کرو گی تو اللہ تعالیٰ تم کو گن گن کر عنایت فرمائیں گے، اور اللہ کے مرضی کے مواقع میں اللہ کو راضی کرنے والے مقامات پر اگر بے حساب خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے حساب دیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ اللہ ہم کو بے حساب رزق دے، بے حساب روزی مرحمت فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آسان نسخہ بتایا، آسان عمل بتایا۔ اگر ہم جو ہے اللہ کے مرضی کے مواقع میں ہم بے حساب خرچ کریں گے تو اللہ ہم کو بے حساب دیں گے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو لہذا اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے مال کو ہم بے حساب خرچ کریں۔ صحابہ کا مزاج ایسا ہی تھا، صحابہ کی شان ایسی ہی تھی، صحابہ اپنی ذات پر خرچ کرتے تو گن گن کر خرچ کرتے تھے، اور اللہ کے مرضی کے مواقع میں
بے حساب بے دریغ خرچ کرتے تھے، وہاں ان کا کوئی حساب نہیں ہوتا تھا۔ ایسے بے شمار واقعات صحابہ کی زندگی کے اندر ہم کو ملیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، جو خلیفہ ثالث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد، ایک سائل جو ہے آپ کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ عام طور پر یہی تھی، آپ کے پاس اگر کوئی سائل آتا تو آپ کے دروازے سے، آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ اس کا معمول آپ کا یہ تھا، اگر آپ کے پاس ہوتا تو مرحمت فرما دیتے، اگر نہ ہوتا تو آئندہ کے لیے وعدہ فرما دیتے۔ تیسری صورت آپ کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے کی طرف رہنمائی کرتے تھے اور وہاں جا کر وہ سائل اپنی مراد، اپنی ضرورت پوری کر لیتا تھا۔ ایسے ہی اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آیا، آپ کے پاس جو ہے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ، وہ تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے۔ یہ جو ہے وہ سائل عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانے تشریف لے گیا، اور وہاں پر جب پہنچا تو آپ کو اس سائل کو جو ہے اندر سے یہ آوازیں آ رہی تھی، چونکہ اس وقت کے مکانات پختہ نہیں تھے، بڑے بڑے مکانات نہیں تھے، بسا اوقات گھر کی گفتگو باہر بھی آنے والے، در پر آنے والے کو سنائی دیتی تھی۔ تو ایسے ہی یہ سائل جب آپ کے دولت خانے پہنچا تو عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زوج مطہرہ کو اس بات پر ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے کہ رات میں تم نے اپنے چراغ کی بتی کو زیادہ کیوں بڑھا دیا، جس کی وجہ سے تیل جو ہے زیادہ جل گیا۔ تو اس سائل نے سوچا کہ بھئی جب عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں اپنی حاجت لے کر آیا، اپنی ضرورت لے کر آیا، یہ تو اپنی زوج مطہرہ کو اتنی معمولی سی بات پر ڈانٹ رہے ہیں تو میری یہ کیا مدد کریں گے، یہ سوچ کر واپس ہو رہا تھا۔ اتنے میں عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، دیکھا کہ کوئی صاحب جو ہے آپ کے در پر آ کر واپس جا رہا ہے، تو آواز دی اور آنے کی وجہ دریافت فرمائی۔ تو اس سائل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے جو گفتگو ہوئی تھی، آپ نے جو آپ کے پاس بھیجا تھا، وہ سارا واقعہ، سارا معاملہ سنا دیا۔ تو عثمان غنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بھیجا ہے، تو پھر تم جو ہے بغیر ضرورت کا سوال کیے، بغیر ضرورت پوری کیے کیسے واپس جا رہے ہو؟ لے کر گئے اپنے خزانے کے پاس اور کہا کہ تمہاری جتنی ضرورت ہے لے لو۔ تو وہ سائل جو ہے دنگ رہ گیا اور سوچتا رہ گیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو کیفیت تھی وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھی جب تم اپنی ضرورت سے آئے، اپنی حاجت کے پورا کرنے کے لیے آئے، جب تمہاری ضرورت پوری ہو رہی ہے، تم پس و پیش میں کیوں ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ اس سائل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں آپ کے دولت خانے پر پہنچا تو یہ آواز سننے کو ملی کہ آپ اپنے زوج مطہرہ کو اس بات پر ڈانٹ رہے تھے کہ معمولی سے تیل جلنے پر ڈانٹ رہے تھے، اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں جتنی ضرورت ہو لے لو۔ تو عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی، جو جواب دیا، وہ سنہری حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے، اور بلکہ آج کل کے ہر مالدار کو اس کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرنے کے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے۔ عثمان غنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں تو گن گن کر خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو اپنی ذات پر خرچ کرنے کا حساب دینا ہے، اور اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں وہ بے حساب خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کا کوئی حساب دینا نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے راستے میں دینے والا مال، خرچ کرنے والے مال کا کوئی حساب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا حساب نہیں لیں گے، اور اس کے بدلے میں دنیا میں بھی نوازیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کئی گنا کر کے اس کا اجر و ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ لہذا اللہ نے ہم کو جب مال دیا ہے، اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ کی اس نعمت پر، اللہ کی اس فضل پر ہم حقیقی معنوں میں شکر بجا لائیں، اس طرح سے بجا لائیں، ہر ضرورت مند کی جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے مدد کریں،
تعاون کریں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ اللہ کے بینک میں، اللہ کے خزانے میں جمع ہوگا۔ اس لیے کہ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو مال ہم محنت سے کما رہے ہیں، بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا مال میرا مال، اس لیے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے ہم نے جب محنت سے کمایا ہے تو یہ ہمارا اپنا مال ہے، یہ سوچ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا مال ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حقیقی معنوں میں ہمارا مال وہ ہے جو ہم کھا کر خرچ کر دیے، پہن کر خرچ کر دیے، یا پھر اللہ کے راستے میں اللہ کے بینک میں جمع کر دیے۔ تین مقامات پر خرچ ہونے والا ہمارا مال ہمارا اپنا مال ہے۔ اس کے علاوہ جو مال ہے ہمارا اپنا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے ورثہ کا ہے، ہم اس کے محافظ اور نگران ہیں۔ لہذا حقیقی معنوں میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مال ہمارا اپنا بنا رہے، تم اللہ کے مرضی کے مواقع میں بے حساب خرچ کریں، اللہ کے بینک میں جمع کر دیں، تو انشاءاللہ کل مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کئی گنا کر کے اس کا اجر و ثواب مرحمت فرمائیں گے، اور حقیقی معنوں میں یہ ہمارا اپنا مال شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی اور غمخواری کی معاملہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اخلاص کے ساتھ کرنا آسان فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔